یا اللہ مدد کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی یا رسول اللہ کہے یا غوث پاک کہے یا علی مدد کہے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو یہ کہاں تک بات درست ہے؟ اور اگر ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے تو کہاں تک کا جائز ہے؟ کیا کہنا ناجائز ہے؟ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے عقائد سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یا کہہ کر پکارنا، جیسے یا رسول اللہ یا غوث یا کوئی بھی ولی کا نام لے کر ان کے ساتھ ان کو پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، تو یہ شرعاً کیسا ہے اور اس میں شرک والی بات کہاں تک ہے؟ یاد رکھیے کسی سے مدد مانگنا مسلمان کے لیے بالکل جائز ہے. یعنی مسلمان اگر کسی کو پکارتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے ہے یا نہیں ہے، زندہ ہے کہ فوت ہو چکا ہے، اس کو پکارنا مدد کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے اور کوئی شرک نہیں ہے، بالکل اچھا ہے. ہاں، جو اس کو غلط کہتے ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بات سمجھا دیں. علمی باتیں ہیں، درسی باتیں ہیں کہ ایک جو ایک مضمون ہے خاص، ایک سبجیکٹ ہے، اس کو درس نظامی میں بلاغت کا نام دیا جاتا ہے. بلاغت کے خاص موضوع علم بلاغت، مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت اور مجاز ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز اپنے اصل مقصد کے لیے استعمال ہو یا ایک لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہوتا ہے، اور اگر وہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہو اور کچھ نہ کچھ اس کا معنی پایا جائے، سملیرٹی کچھ نہ کچھ پائی جائے، تو وہ مجاز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے پھر ساتھ یہ بیان کیا کتاب والوں نے کہ اگر مسلمان مثال کے طور پر یوں کہے کہ انبت الربیع البقلہ، کہ بہار نے سبزی کو اگایا، تو یہ جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. مسلمان اگر یہ کہتا ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کہے کہ انبت الربیع البقلہ، کے موسم بہار نے یا موسم نے سبزی کو اگایا ہے، تو یہ اس کا شرک ہوگا. حالانکہ بات ایک ہی ہے، بات دونوں کی سیم ہے، لیکن ایک مسلمان کہہ رہا ہے، دوسرا غیر مسلم کہہ رہا ہے. مسلمان کہے گا تو درست ہے، کوئی شرک نہیں ہے، لیکن دوسرا غیر مسلم کہے گا تو شرک ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک حقیقت اور ایک مجاز ہے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. بیان کرنے والے یہ باتیں نہیں بتاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا خاص ایک شناخت پیش کرنی ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم جب کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، تو وہ اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور حقیقی طور پر مدد فرمانے والا ہے. اور ہم جب بزرگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بزرگوں سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ کے فلاں ولی، اے اللہ کے رسول، یا اے اللہ کے فلاں بزرگ، آپ جو ہیں وہ ہمیں یہ مدد عطا فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، تو یہ اس طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر رکھا ہے. اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. تو ہماری دعا اصل میں یوں ہوتی ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمیں یہ لے کر دیں، یا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. یہ دو طرح کے مفہوم ہوتے ہیں اور دونوں طرح درست ہے، کیونکہ بات ایک ہی بنتی ہے. کیونکہ اللہ کی عطا سے وہ دیں گے تو گویا اللہ سے لے کر دیا، یا اللہ سے براہ راست وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. اگرچہ اس کے اندر ایک اور ٹاپک پوشیدہ ہے کہ وہ بزرگ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، وہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ ایک ٹاپک پوشیدہ ہے، اور وہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھیں کس سے، کوئی نبی تو ہے نہیں، کوئی رسول تو ہے نہیں کہ جس سے ہم براہ راست کچھ کہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا کہ اس کی یہ شان ہے اور اس کی یہ بالکل ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ نہیں سکتا. اب ہم نے جب پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک یا اللہ کی بارگاہ تک، تو ہمیں کوئی وسیلہ تو چاہیے نا. سرکار تھے، سرکار نے دنیا سے پردہ فرما لیا، سرکار نے اپنے خلفاء چھوڑے، صحابہ کرام چھوڑے، وہ چلے گئے، ان کے خلفاء تابعین آئے، وہ چلے گئے، ان کے خلفاء تابعین آئے، وہ چلے گئے، پھر آگے علماء آئے. ہم دین کے مسائل جب پوچھتے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم نے جب پوچھنا ہو کہ نماز کا یہ طریقہ، ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے، ہم اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ نماز کا مسئلہ پوچھنا بھی تو سوال کرنا ہے نا، مدد مانگنا ہے عبادت کرنے میں. اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہم نہیں پہنچ پاتے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلے اور ذرائع عطا فرمائے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. تو جس طرح مسائل کا سیکھنا، مسائل کا حاصل کرنا علماء کے ذریعے جائز ہے، اسی طرح کسی سے یوں مدد مانگنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دیں گے بالکل جائز ہے. اس میں کوئی شرم قباحت نہیں ہوتی. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے اس کی صحیح ٹرمنالوجی نہیں پتا کہ اسباب جو ہے نا اس سے بالا تر نہیں مانگتے نہ چاہیے، یہ ایک وہ لفظ کہا جاتا ہے. یہ بالکل یہ انہوں نے بھائی نے ایڈ کی بات کہ یہ ما فوق الاسباب اور یہ ما تحت الاسباب، یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے. اصل میں یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو جیسے کٹوری ہوتی ہے نا، اس کا پیندا ٹکا ہوا نہیں ہوتا، آپ اس کو کہیں گھمانا چاہیں آرام سے گھما سکتے ہیں. بالکل وہی مثال ہے کہ اگر اپنی بات بن گئی سو بن گئی، ورنہ فوراً پیندا گھوما اور دوسری بات لے کے آگے سامنے. آغاز
جب یہ گمراہی والی باتیں آنا شروع ہوئی تھی تو آغاز میں یہی باتیں کہی جاتی تھی کہ بالکل ہی ناجائز ہے، شرک ہے، بالکل اس کو ایسا کرنا ناجائز ہے، بندہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کے دلائل دیے گئے، علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی اور ساری باتیں واضح کر دیں، اس کے بعد پھر چونکہ اب پیچھے کوئی بات تو بچی نہیں کہنے کو، علماء سے کیا ٹکرائیں، پھر انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو ما فوق الاسباب، یعنی ہمارے عالم سے جو اوپر جائیں گی باتیں، یعنی دنیا سے اوپر جو اسباب ہیں، جو ماورائی اسباب ہیں یا اوپر کے اسباب ہیں، اگر ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، اگر ہمارے قریب قریب کے اسباب ہیں یا سامنے کے افراد ہیں ان سے مانگے تو بالکل جائز ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ زندہ سے مانگے تو جائز ہے، مردہ سے مانگے یا ہمارے سامنے جو ذات نہیں اس سے مانگے تو ناجائز ہو جائے گا۔ یہ ایک عجیب منطق نکالی۔ یاد رکھیے شرک جب ہوتا ہے نا کوئی معاملہ تو وہ ہر صورت میں شرک ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی یہ صورت شرک ہو گئی تو وہ ہم یوں کریں گے تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر کوئی برابر ہے نا، اللہ کے لیے تو مردہ اور زندہ دونوں برابر ہیں کیونکہ وہ غیر اللہ ہیں، انسان تو غیر اللہ ہے نا، چاہے وہ زندہ ہو کہ مردہ ہو، لہذا جب دونوں صورتوں میں وہ غیر اللہ ہوئے تو دونوں سے مانگنا شرک ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ سے مانگے تو شرک نہ ہو، مردہ سے مانگے تو شرک ہو جائے؟ کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، زندہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور دونوں خیر اللہ ہیں، دونوں خدا نہیں۔ تو جب ہر غیر خدا سے مانگنا شرک ہو جائے پھر زندہ اور مردہ دونوں سے مانگنا شرک ہونا چاہیے، اور جب ایک سے نہیں ہے تو دوسرے سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، یہ اس کی ایک عام فہم ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بات سمجھا سکیں۔ جی کوئی اور سوال کرنا چاہیں بھائی، کچھ پوچھنا چاہیں؟ اصل مفتی صاحب یہ ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ اس سے پہلے کیا بندے کو ایمان کے لیے بندے کا دنیا میں آنا یہ کرنا، اس سے پہلے اور نہیں ہے کہ بندہ جیسے الجھا کے رکھ دیا ہوا ہے، الجھا کے اتنا ٹائم ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء اکرام جو ہے نا مطلب اہل سنت ہی کے علماء، بالکل ان کا بھی ایک کا اور ہوتا ہے دوسرے کا اور ہوتا ہے، یہ بندہ جائے کہاں یار، کرے کیا یہ؟ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ ایک ہی کتاب پکڑ لیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ پیروں کو یہ کل کوئی پڑھا تو وہ گیا، اب وہ سوچے گا کہ میں بس قرآن پاک صحیح، قرآن پاک کی یہ تصویر جو ہے جی اس میں پتہ نہیں کتنے وہ ہاں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان میں فرق ہی کوئی نہیں، معنی بدلی ہو جاتے ہیں، کیا کیا ہو جاتا ہے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن پیر صاحب کو منوا کے رہنا ہے روڈ کے اوپر بندے کے اوپر، وہ جو پہلے ہے جس سے ایمان جا رہا ہے، ایمان پہ خطرہ، وہ اس کے وہ آ جاتا ہے، معنی میں فرق آ جاتا ہے، جس پہ اللہ ہے نا انم تا علیہم اور انم تو علیہم، کتنا دیکھیے یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں نہیں کہتے کہ پہلے مجھے وہ پتا میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں کروں کیا کروں۔ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں کہ جی ہم کس عالم کے پاس جائیں، کون ہمیں صحیح بیان کرے، یاد رکھیے جو آپ کو شریعت بیان کر رہا ہے وہ صحیح عالم ہے۔ پیر کی جہاں تک بات ہے، پیر بھی اگر شریعت بیان صحیح کرتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا بھی ہے تب تو اس سے تعلق رکھا جائے اور تب تک بیعت رہتی ہے۔ اگر وہ شریعت پر نہ عمل کرتا ہے اور نہ ہی وہ عقائد کو صحیح طرح بیان کرتا ہے، نہ صحیح عقائد رکھتا ہے، تو شرعاً اس کو پیر بنانا بھی ناجائز ہے اور بیعت رہے گی۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ کیا دیکھیے نماز ایک بنیادی چیز ہے، شارٹ نہیں ہے کہ نماز بنیادی چیز ہے، شریک ایک اس کے محبوب، اور یہ جو ہے یہ فرشتے، یہ جنت دوزخ زندگی موت، یہ سارا حق کے بس یہاں تک کافی نہیں ہے۔ اگر بندہ یہ کر لے اس کے بعد پھر ماننا جی یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک بندہ زندہ ہے اس سے بھی کہا جی دعا کریں، میرا باپ ہے وہ زندہ، میں کہتا ہوں ابا جی میرے لیے دعا کرو، اب ابا فوت ہو گیا پھر جا کے قبر پہ کہا ابا جی میرے لیے دعا کرو۔ اب پہلا آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو تاریخ معلوم ہوگی کہ یہ جتنے بھی آپ الجھن والی باتیں کر رہے ہیں، جو الجھن پیدا کر دی گئی ہے اور یہ پریشانی پیدا کر دی گئی ہے، تو ڈرتے ہیں کہ یار نہیں آپ کا سوال درست ہے، یہ آپ کو تاریخ معلوم ہوگی کہ یہ بر صغیر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، میکسیمم، بلکہ ساری تو نہیں، میکسیمم چیزیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں یہ ہمارے ہاں بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں، اور آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جتنے بھی اس طرح کے الجھن والے معاملات ہیں، مسائل ہیں کہ یہ فلاں سے مانگو، فلاں سے نہ کرو، نبی کی ذات میں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، آئے دن گستاخیاں معاذ اللہ ہو رہی ہوتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات وغیرہ۔ یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ غیر مسلموں کی پیداوار ہے، اور اسلام کے اندر فرقوں کی ابتدا یہودیوں نے کی ہے، یعنی جو پہلا رافضی فرقہ بنا، اس کے ساتھ ساتھ خارجی فرقہ بنا، یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، اور یہیں سے پھر آگے فرقے بننا شروع ہوئے، نہ مسلمانوں نے شروع کیے اور نہ ہی مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس میں پڑھتے ہوں،
یہ جن کا دماغ خراب ہوتا ہے انگریزوں کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جو ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ موبائل کو اس طرح استعمال کرنا کہ اس میں ہر طرح کی مذہبی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں، یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی ہے۔ وہی اس طرح مسلمانوں کے اندر جذبات کو خراب کرتے ہیں، جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور ہوا خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کی اچھی فضا کو خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ ہمارے دین کا جو مرکز ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان سے محبت کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام علیہم الرضوان، ان سب سے محبت کرنا اور ان سب کا ادب کرنا، یہ دین ہے۔ ہم نے آپ کو بالکل آسان اور خلاصہ کر کے بتا دیا کہ اس طرح اگر آپ چلیں گے انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ نہ ناکام ہوں گے، نہ کبھی آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، نہ کبھی آپ کے اعمال میں اس کی وجہ سے کوئی اثر پایا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اس طرح ہر بندہ ایمان پر فوت ہوگا۔ یہ ایک خلاصہ ہے۔ ان ہستیوں کو آپ اختیار کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سیدھا سیدھا راستہ دے دیا ہے، 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب اور میرے صحابہ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت اطہار، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام افراد کو جمع کر دیا کہ ان تمام کو اگر ہم پکڑ لیں گے، ان کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بس یہی خلاصہ ہے صحیح راستے پہ رہنے کا۔ دنیا دار انسان اپنے کام کاج ضرور کرے، لیکن اپنے عقائد انہی بزرگوں سے محبت کے ساتھ محبت کر کے مضبوط رکھے۔ یہ اسلام ہے۔ عام افراد کے لیے یہی ہے۔ علماء کے معاملات علماء کے ہوتے ہیں، عوام بس انہی خلاصے کے ساتھ آگے چلتے رہے، انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوگی۔ جی ایک سوال یہ تھا کہ اہل سنت کی جو مساجد ہیں، اگر اس میں کوئی جیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں مفتی صاحب سے پوچھتا ہے جی یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا، تو انہوں نے منع کر دیا جی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ نماز پڑھیں۔ اب بالفرض اگر وہ کسی اور مسجد میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے اہل سنت کی، وہاں پہ بھی کبھی 7 مہینے میں 6 مہینے میں کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھیں تو وہ بولتا ہے یہ جو آپ کو مسئلہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ اس مفتی کی مانی جائے گی جس سے پہلے پوچھا تھا، یا جس سے بعد میں پوچھا تھا اس سے مانی جائے گی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کا کچھ جواب دیا۔ اہل سنت جماعت میں کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی سے نماز میں غلطی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ ایک عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز ہو گئی، دوسرے سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس میں دین کا بنیادی اصول یہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی جائز اور ناجائز جمع ہو جائیں، ایک ہی مسئلے کے اندر ہمارے سامنے دو باتیں آ جائیں، تو اس میں ناجائز والے پہلو کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر احتیاط ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ایک مرتبہ یہ مسئلہ بتایا کہ یہ آپ کی نماز ہو گئی، اور آپ نے وہی مسئلہ دوسرے سے پوچھا کہ اور انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی، تو آپ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی اس پر عمل کریں گے۔ اس کے اندر احتیاط ہے اس وجہ سے۔ اگر آپ نے پہلے والے مسئلے پر عمل کر لیا تو امید تو ہے اللہ تعالیٰ اگر غلطی ہوگی تو معاف فرما دے گا، ورنہ قبول فرما لے گا، لیکن وہ امید والی بات ہے۔ یہاں پر یقین ہے کہ آپ ظاہر وہ عبادت دوبارہ کریں گے، آپ دوبارہ کریں گے تو وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی اور کوئی شک شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو جہاں شک شبہ باقی نہ رہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہاں پر یقین ہوتا ہے۔ لہذا یقین والے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے ناجائز کے حکم پر عمل کریں گے اور نماز دوبارہ پڑھ لیں گے۔ یہ اس میں اصول ہے۔ جی کوئی اور صاحب سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔